صل على محمد وآل محمد وعجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک نساء کی 101 نمبر آیت. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. اس آیت میں خداوند عالم نماز کے متعلق بیان کرتا ہے کہ جب مصلی نماز پڑھنے والا شخص اگر سفر میں ہو تو شرائط کے ساتھ ان کو 4 رکعتی نمازوں کو قصر کر کے 2 رکعت پڑھنے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب آپ یعنی سفر تم سر تم فی الارض زمین پہ آپ جب سفر کریں تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کباہت نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ نماز کو آپ قصر پڑھیں گے. اور ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر آپ لوگوں کو خوف ہو، آپ لوگوں کے اوپر خوف لاحق ہو جائے گی، ان یفتنکم الذین کفروا، کافر لوگ آپ کو عذاب دیں گے، آپ کو قتل کریں گے، کافروں کی وجہ سے آپ فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہو تو کیا کریں گے؟ آپ نماز کو قصر پڑھیں گے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر لوگ لکم آپ مسلمانوں کے، آپ مومنوں کے عدوا دشمن ہے، مبینا خودم خود آشکار دشمن ہے، وہ موقع کے تلاش میں ہے، اگر ان کو موقع مل جائے تو آپ کو قتل کرنے والے، آپ کو اذیت پہنچانے والے. اسی لیے آپ سفر میں ہو تو نماز خوف پڑھیں. یہ اس آیت میں 2 نمازوں کے بارے میں ذکر ہو. ایک نماز قصر، جب انسان سفر میں ہو تو شرائط کے ساتھ کیا ہوگی؟ 4 رکعتی نماز قصر ہوگی 2 رکعت. اور جب حالت خوف میں ہو، جب دشمن سے خطرہ کے لاحق ہو تو پھر اس وقت 4 رکعتی نمازیں قصر کر کے 2 رکعت پڑھیں. اب اس آیت میں ظاہری طور پہ کہا تو نماز مسافر کے بارے میں ذکر نہیں ہوا ہے، اشارہ ہوا ہے، واضح طور پہ نہیں بتایا. لیکن پیغمبر پاک کی سنت میں اور احادیث میں ذکر ہوا ہے کہ سفر میں جب آپ چلے جائیں تو حالت سفر میں نماز کو قصر پڑھیں گے. پھر وہاں کتنے مقدار سفر کرتے ہیں؟ اپنے شہر کے آخری حصے سے، جہاں سے آپ کے شہر ختم ہوتے ہیں وہاں سے آگے 8 فرسخ سفر ہو. 8 فرسخ آج کل کلومیٹر کی ہے، لحاظ سے تقریباً آنا جانا 42 کلومیٹر یا 44 کلومیٹر. اتنا سفر ہو تو کیا کرنا ہے؟ ظہر اور عصر اور عشاء کی نماز قصر پڑھنی. اور حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ پیغمبر پاک سے ائمہ خدا علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ یہ نماز قصر پڑھنا رخصت ہے یا عزیمت ہے؟ رخصت ہو تو کیا آپ کے اختیار میں، یا قصر پڑھیں یا کامل پڑھیں. عزیمت ہو تو پھر آپ کامل نہیں پڑھ سکتے، حرام ہے آپ کے لیے کامل پڑھنا. تو حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ سفر میں مسافر کے لیے نماز قصر پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور کامل پڑھنا عزیمت ہے، حرام ہے، رخصت کی شرط نہیں ہے. اہل سنت کے حنفی اور شافعی وہاں پہ گروپ ہیں، ان میں سے جو شافعی ہیں وہ کہتے ہیں رخصت ہے، اختیار ہے مسافر کے لیے، یا نماز کامل پڑھے یا وہ قصر پڑھے. حنفی کہتے ہیں نہیں، نماز مسافر کے لیے عزیمت ہے کامل پڑھنا، لیکن پھر وہ مقدار میں فرق کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ 16 فرسخ سفر ہو یا 3 راتیں لگاتار چلنے کے وقت، اس زمانے میں چلتے تھے 3 راتیں، تو کتنا سفر طے ہوتا تھا اس مقدار میں ہو تو نماز قصر ہوتی ہے. لیکن ہمارے ائمہ خدا علیہ السلام سے جو روایت نقل ہوئی اس کے مطابق 1 دن کا سفر، اس زمانے میں 1 دن کا سفر ہوتا تھا. 1 دن کا سفر لگ بھگ کیا ہوتا تھا؟ 8 فرسخ سفر کرتے تھے. 8 فرسخ سفر طے کرتے تھے. تو آج کل 44 کلومیٹر یا 42 کلومیٹر سفر ہو تو نماز قصر پڑھے. اب پیغمبر پاک سے مخاطب ہو کے خداوند فرماتے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب جب آپ ان کے درمیان ہو، یعنی ان کے ساتھ ہے جنگ کے میدان میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ مومنین کے لیے نماز قائم کر دیں. جماعت کے نماز جماعت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ امامت کراتے ہیں. تو وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک گروہ مجاہدین کے آگے آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور کہ آپ کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے. اور کس حالت میں نماز پڑھیں گے؟ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے اسلحے کو اٹھا کے
دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. ایسا نہیں ہو کہ اسلحہ چھوڑ کے نماز میں مشغول، اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں گے اور نماز پڑھیں گے. ایک گروہ آگے نماز میں شامل اور ایک گروہ دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے آمادہ اور تیار ہے. فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ گروہ پیغمبر پاک کے ساتھ نماز میں شامل ہے، جب سجدے میں جائیں تو فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، سجدہ پیغمبر پاک تولا نہیں کریں گے اور یہ جلدی میں سجدے سے اٹھیں گے اور دوسری رکعت انفرادی پڑھ کے جا کے ان کے دوسرے گروہ کے جگہ لیں گے اور دوسرا گروہ آگے کیا ہوگا؟ نماز میں شامل ہوگا. فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، آئے گا دوسرا گروہ آگے پھر پیغمبر پاک کے اقتداء میں دوسری رکعت نماز پڑھے گا. لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَهُ، وہ گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھا ہے وہ بھی آگے آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ فَلْيُصَلُّوا مَعَهُ، آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا. اور ان کے لیے بشارت یہ کہ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، وہ اپنے لیے کیا کریں گے؟ حِذْر یعنی دفاعی سامان کو اٹھا کے بیٹھیں گے اور اسلحے کو ساتھ لے کے بیٹھیں گے. کیوں؟ اس لیے آگے علت بیان کر دیں کیوں اسلحہ لے کے بیٹھنے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَكْفُرُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، پسند کرتے ہیں کافر لوگ، تمنا رکھتے ہیں کافر لوگ کہ اگر آپ مسلمین لو تکفرون عن اسلحتکم، کہ آپ اپنے اسلحے سے غافل ہو جائیں، وامتیتکم، اور اپنے جنگی سامان سے آپ غافل ہو کے نماز میں لگ جائیں اور ذکر خدا میں مشغول ہو تو فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، وہ ایک دم آپ کے اوپر حملہ ور ہوں گے اور آپ کو ختم کریں گے. اب پیغمبر پاک جب فتح مکہ کے جنگ صلح حدیبیہ میں اس وقت مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے لیکن جنگ نہیں ہوا، واپس گئے. صلح حدیبیہ کے وقت پیغمبر پاک آئے تو خالد بن ولید نے لشکر لے کے جلدی میں نکلا کہ پیغمبر پاک کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. خالد بن ولید اس وقت کافر تھے، ابو سفیان کی طرف سے یہاں سے قافلہ لے کے آیا اور ان کو پتہ چلا کہ پیغمبر پاک راستے میں ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ موقع کے طاق میں رہا، ڈھونڈ رہا تھا کہ ایسا موقع کہ ان کو پتہ نہیں چلے ایک دم حملہ ور ہوں گے. پھر انہوں نے کہا کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، جب نماز کی حالت میں ہو تو پھر وہ ہر چیز سے غافل، صرف خدا کے ساتھ ان کی کیا ہے رابطہ برقرار ہوتا ہے. اسی وقت ہم حملہ کریں گے اور سب کو ختم کریں گے. جبرائیل امین نے اس آیت کو لا کے پیغمبر پاک کی خدمت میں آیا، کہا کہ اب آپ کے اوپر حملہ ہونا ہے، اسی لیے دو گروہ بنائے، ایک گروہ انتظار میں رہے دشمن کے لڑنے کے لیے، ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور نماز بھی اس حالت میں پڑھے کہ اسلحہ آپ کے ساتھ ہو. کیوں کہ فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، وہ ایک دم آپ کے اوپر حملہ ور ہوں گے تو آپ کو نقصان پہنچائیں گے. اسی وجہ سے پیغمبر پاک نے اس ترتیب سے نماز پڑھا تو خالد بن ولید حیران ہو گیا، صبح سالار تھا ان کا، یہ کیسا ہوا؟ تو ان کو بتا دی کہ پیغمبر پاک وحی کے بغیر نہیں چلتے. تو اسی بات پہ خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کباڑ نہیں ہے. کب؟ إِن كَانَ بِكُمْ عَزْمٌ مِّن مَطْرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، ایک صورت میں آپ اسلحہ چھوڑ کے آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ کب؟ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ عَزْمٌ، اگر آپ کے لیے سخت ہو، اسلحہ اٹھانا آپ کے لیے سخت ہو، مِن مَطَرٍ، وہاں پہ بارش ہو رہی ہے، ایک طرف بارش کی کیا ہے وجہ سے آپ جس طرف میں اور اس طرف سے اسلحہ اٹھا کے پھر نماز صحیح نہیں پڑھ سکتے، کیا کریں؟ اسلحہ کو رکھ دیں. او کنتم مرضی، یا آپ مریض ہیں، حالت مرض میں پھر اسلحہ بھی اٹھائیں پھر نماز بھی پڑھیں، مشکل ہوتا ہے، تو کیا کریں؟ اس صورت میں ان تضعوا اسلحتکم، اپنے اسلحہ کو زمین پہ رکھیں اور نماز پڑھیں. وخذوا حذرکم، اس حالت میں بھی اپنے دفاعی سامان کو لے کے بیٹھنا ہے. اسلحہ نہ ہو تو مسئلہ نہیں ہے لیکن دفاعی سامان اپنے ساتھ رکھنا ہے. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک خداوند عالم نے آمادہ کیا ہے، تیار کیا ہے کافر لوگوں کے لیے عذاب. کون سا عذاب؟ مہینا، خوار و رسوا کرنے والے عذاب کو آمادہ رکھا ہے، تیار رکھا ہے. اور اس کے بعد والی آیت میں بھی نماز کے متعلق، ابھی ان تین آیت میں، بعد والی آیت انشاءاللہ پھر بعد والی جلسے میں بیان ہوگا. اب ان دو آیتوں میں دیکھیں، غور کریں تو خداوند عالم ظاہری طور پہ نماز خوف اور نماز کثر کے بارے میں بیان کرتا ہے، لیکن اگر تفکر کرے، غور کرے تو نماز کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، نماز کی فضیلت کو بیان کرتا ہے. خداوند عالم فرماتے ہیں کہ جنگ کی حالت میں ہے، حالت مرض میں ہے، اور آپ کے اوپر سے بارش کیا ہے، حالت برسات ہے. یہ سارے بہانے ایک طرف چھوڑیں، انہی حالات میں بھی نماز کو ترک نہیں کرنا ہے.
اسلحہ اٹھا کے بھی نماز پڑھنا ہے، سفر میں ہے تو بھی نماز پڑھنا ہے، خوف کی حالت میں ہے تو بھی نماز پڑھنا ہے، نماز کو کسی صورت میں ترک نہیں کرنا۔ دیکھیں بہت سارے عبادات ہیں حالت ضرر میں ہو تو انسان ان کو ترک کرتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ نماز کی اہمیت کو ایسے بیان کرتا ہے۔ پھر نماز میں بھی نماز جماعت کی اہمیت بیان کرتا ہے، نماز پہ ایسے ہی نہیں پڑھے، نماز کو پیغمبر پاک کے ساتھ جماعت میں پڑھے اور باقاعدہ طریقے سے کھا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں دیکھو جہاں کہیں پہ بھی قرآن مجید میں کلی باتیں ہوں گی، تا قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب، یہاں پہ کلی باتیں ہوئی، لیکن نماز کے متعلق اتنے جزیات بیان کرتے ہیں کہ نماز میں آپ اس طرح جماعت کریں، ایک رکعت پیغمبر پاک کے ساتھ پڑھیں، ایک رکعت خود سے قرآن پڑھیں، اور حالت خوف میں بھی نماز پڑھیں، حالت سفر میں ہو تو بھی نماز پڑھیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور نماز کے متعلق 90 آیات ہیں جن میں صریح حکم ہوا کہ نماز قائم کرے، اقیم الصلاۃ، اور رکوع، سجدہ یا وضو، غسل جو نماز کے مقدمات ہیں یا نماز کے مقارنات ہیں، یہ الفاظ تقریباً 900 مرتبہ تکرار قرآن مجید میں۔ اگر حساب کریں تو اگر قرآن کے 6 حصے کریں تو ایک حصہ صرف نماز کے متعلق ذکر ہو، 6 حصے قرآن بنائے، قرآن کے 6 حصے، تو ایک حصہ صرف خالص نماز، رکوع، سجدہ، نماز، وضو اور غسل کے متعلق۔ اتنی تاکید ہوئی نماز کے متعلق۔ سورہ مبارک کی بقرہ کی 43 نمبر آیت میں خدا تعالیٰ باقاعدہ امر کرتا ہے نماز کے بارے میں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز آپ لوگ قائم کریں، زکوٰۃ دیتے رہیں، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بجا لائیں۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بجا لائیں، یہ بھی نماز جماعت کی طرف ترغیب دلا رہا ہے۔ خدا فرماتے ہیں کہ الگ سے بھی رکوع بجا لائیں، لیکن جماعت میں آ کے وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع قائم کریں۔ اور نماز اتنی اہم عبادت ہے، خدا تعالیٰ نماز کے متعلق سورہ مبارک کی بقرہ کی 153 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، باقاعدہ مومنین سے کہتا ہے کہ دنیا میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ان تمام مشکلات سے نجات چاہتے ہو تو نماز سے مدد مانگو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک خدا تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ کی 45 نمبر آیت میں بھی اسی طرح کیا ہے، یا ایھا الذین واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو آپ صبر سے اور نماز سے۔ پھر نماز کی حقیقت بیان کرتے ہیں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت ہی گراں ہے، بہت ہی سنگین ہے۔ نماز کی بات آتی ہے تو ہی معاشرے میں کیا ہوتے ہیں، لوگ بھاگتے ہیں۔ یہ مولوی ہمیشہ نماز کی بات کرتا ہے، فرار اختیار کرتے ہیں، کیوں؟ نماز بہت سنگین ہے، نماز کی بہت عظمت ہے۔ ہاں نماز ان لوگوں کے لیے لذت بخش ہے، ان لوگوں کے لیے باعث سرور ہے جو خضوع خشوع کرتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو خضوع و خشوع کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا، پھر ان کے لیے نماز لذت بخش ہے۔ نماز جیسی عبادت پھر ان کے لیے کیا ہے، سب سے بہترین عبادت۔ اس کے علاوہ ان کو سکون ہی نہیں ملتا ہے، نماز میں سکون ملتا ہے۔ اور نماز کی اہمیت کے بارے میں خدا فرماتے ہیں نماز قائم رکھو، صرف نماز قائم ہی نہیں رکھنا ہے، پھر حکم دے رہے ہیں کہ نماز کی حفاظت کرو، اوقات نماز کی حفاظت کرو۔ سورہ بقرہ کی 234 نمبر آیت میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، حافظوا علی الصلوات یعنی آپ نمازوں کی حفاظت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سے نماز قضا ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ نماز میں غفلت اختیار کریں۔ والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پہ نماز وسطی یعنی نماز ظہر کا اہمیت، کیونکہ اس وقت انسان کام کاج میں مشغول ہوتا ہے، آفس میں ہوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز ظہر کو معمولی سمجھو، نماز ظہر کے وقت ضائع ہو جائے۔ پھر خداوند عالم 5 وقت کی نمازوں کے بارے میں باقاعدہ ترغیب دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، سورہ مبارک اسراء کی 78 نمبر آیت میں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، لدلوک الشمس الی غسق اللیل یعنی زوال آفتاب سے، یعنی ظہر کی نماز سے شروع کریں، الی غسق اللیل اور عشاء تک 4 نمازیں پڑھیں، اور ایک نماز اور
اقم الصلاۃ لطلوع الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور قرآن فجر کے وقت. پھر فجر کی نماز کی اہمیت کو بیان کرتے کیا کہتا ہے؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی جو نماز ہے وہ مشہود کا وقت. یعنی کیا ہوتے ہیں؟ رات کے وقت کچھ فرشتوں کی ذمہ داری کہ وہ رات کی عبادتوں کو کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں. کچھ فرشتے ہیں جو دن کی عبادتوں کو لکھ دیتے ہیں. اب فجر کا وقت وہ ہے کہ رات کے فرشتے بھی اور دن کے فرشتے دونوں بیٹھ کے دونوں اس کے عبادت کی مشاہدہ کرتے ہیں. اسی لیے فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا وقت، نماز فجر یعنی شہود کا وقت ہے. اور نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ ہر امت میں نماز فرض تھی. صرف یہ نہیں کہ پیغمبر پاک کی امت میں ہو، ہر امت میں نماز فرض ہوئی تھی. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں خداوند عالم؟ سورہ یونس کی 87 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون پہ وحی بھیجی، وحی نازل کر کے کیا کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، مصر کو اپنی قوم کے لیے گھر بنائے. مصر جو جا کے کیا ہے؟ اختیار ہو جائے، تو مصر کو اختیار کرے اپنے لیے گھر. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، فرعون ایسے آزادانہ طور پہ عبادت کرنے کا موقع نہیں دے رہا تھا، اسی لیے اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنائے، یعنی گھروں کے اندر بیٹھ کے نماز قائم کرے. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو خداوند عالم وحی کے ذریعے سے حکم دے رہا ہے کہ آپ باقاعدہ مصر میں اپنا ٹھکانہ بنائے اور آپ اور آپ کی قوم بیٹھ کے نماز قائم کرے. اور نماز کی اہمیت اتنی ہے، قوم بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لے رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اور جب تک آپ نماز پڑھیں گے میں آپ کے ساتھ ہو گیا. یعنی کسی قوم میں بھی نماز پڑھنے والے لوگ ہیں تو خدا ان کے ساتھ. سورہ مبارکہ مائدہ کی 12 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا ہے، عہد و پیمان لیا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا. اور کیا کیا عہد و پیمان لینے کے بعد کیا؟ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ. خداوند عالم نے کہا کیا کہا؟ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، میں آپ کے ساتھ ہوں. اے بنی اسرائیل میں آپ کے ساتھ ہوں اگر لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر آپ نماز قائم کرتے رہو گے تو خالق کائنات آپ کے ساتھ ہے. لیکن جن کے ساتھ پھر خدا ہو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی مشکل نہیں ہے. اب خدا اپنے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو ہمیشہ نماز کرتے ہو، نماز قائم کرتے ہو. وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ. اور اسی طرح خداوند عالم گزشتہ امتوں میں باقاعدہ نماز کو فرض کیا. اسی طرح ائمہ خدا علیہ السلام کی اہم ترین صفت جو بیان کرتے وہ ہے نماز قائم کرتے. سورہ مبارک انبیاء کی 73 نمبر آیت میں ائمہ خدا علیہ السلام کی اہم ترین صفت بیان کرتے کیا کہتے ہیں؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. ہم نے ان کے درمیان سے کچھ لوگوں کو امام منتخب کیا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ امام کیا کرتے ہیں؟ وہ ائمہ ہمارے امر سے قوم کی ہدایت کرتے ہیں. اور ان کی صفات کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، ہم نے ان کے اوپر وحی بھیجی کہ وہ اچھے کام انجام دے اور نماز قائم کریں. اسی لیے ہم ہر امام کی زیارت پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ. باقاعدہ گواہی دیتے ہیں کہ اے میرے مولا آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز قائم کی اور زکات دی، اور ایسے نماز قائم کی کہ امام حسین علیہ السلام کی آخری سجدہ رہتی دنیا تک یاد.
اس عالم میں 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور ہر طرف سے دشمن نے گھیرے میں لیا ہے، لیکن اسی وقت بھی نماز کو ترک نہیں کیا، نماز کو اہمیت کے ساتھ پڑھا۔ اور صرف ائمہ خدا علیہ السلام خود سے نماز پڑھتے ایسے نہیں ہے، یعنی کیا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نہیں، اگر ائمہ خدا علیہ السلام کو موقع ملے تو سب کو نماز میں شامل کرتے، ان کے کام ہی ہے کہ خود سے نماز پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی نماز قائم کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور ماحول فراہم کرتے ہیں۔ اسی لیے سورہ مبارک ہے حج کی 41 نمبر آیت، جس میں خدا تعالیٰ کیا فرماتے کیا، الذین ان مکناہم فی الارض، ائمہ خدا کو جب ہم زمین پہ حکومت دیتے ہیں، تو حکومت جب دیتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، زمین پہ حکومت ملنے کے ساتھ ہی اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، اور امروا بالمعروف، امر بالمعروف کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اور عبادت کے بہترین جو طریقہ ہے نا وہ ہے نماز۔ عبادت بہت سارے طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں خدا کی عبادت، لیکن اہم ترین طریقہ وسیلہ نماز کا، یعنی کیا عبادت کا نماز ہے۔ اسی لیے خداوند عالم سورہ طٰہٰ کی 14 نمبر آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ میں نے آپ کو اپنے لیے خاص کیا ہے، اختیار کیا ہے، اب جو وحی میں بھیجوں آپ سنیں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، میں آپ کا خدا ہوں اور میرے سوا کوئی آپ کا خالق نہیں ہے، فَاعْبُدْنِي، بس میری ہی عبادت کرے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کس طرح عبادت کرے، فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور میری عبادت کرے نماز کے ذریعے سے، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کرنا چاہتے ہو تو نماز کے ذریعے سے یاد کرو۔ نماز بہترین حالت ہے عبادت، عبادت کے بہت سارے حالات ہیں، ان میں سے سب سے بہترین حالت نماز ہے، نماز کے ذریعے سے انسان خدا کی عبادت کرتا ہے۔ اور نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز کو ترک کرے نا، خدا کہتے ہیں کہ آپ جتنے بھی ادعا کرے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، نہیں، خدا کہتے ہیں آپ مشرک ہیں۔ سورہ مبارک روم کے 31 نمبر آیت میں خدا فرماتے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، خدا کی طرف انابہ کرتے رہیں، خدا کی طرف رجوع کرتے رہیں، واتقوہ، اور خداوند عالم سے ڈرے رہیں، رب العالمین سے ڈرتے رہیں، اور کیا کریں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، ان الصلاۃ کا، ان اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو ترک کر کے مشرکین میں سے مت بن جائے۔ لیکن نماز کو ترک کرنے کے ساتھ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ مشرک ہوا، یہ کوئی عالم کا جملہ نہیں ہے یا کسی ذاکر کا جملہ نہیں ہے، رب العالمین کہہ رہا ہے کہ نماز کو قائم رکھیں، اگر نماز کو ترک کیا تو پھر کہتا ہے کہ آپ مشرک ہیں۔ اور پھر نماز کے افادیت، نماز کے فوائد قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں، بہت سارے فوائد نماز کے ذکر ہونے میں سے ایک فائدہ کیا ہے، سورہ عنکبوت کی 45 نمبر آیت میں بیان کرتے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے میرے حبیب جو کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل کی اس کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہیں۔ کیا ہوگا نماز پڑھو گے تو، واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو فحشاء و منکرات سے روک دیتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور خدا کی یاد سب سے عظیم ترین عبادت ہے، اور آپ جو کچھ کر رہے ہو خدا جانتے ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، آپ جس طرح عبادت کرتے ہو خدا جانتے ہیں، خدا کے پاس محفوظ ہے آپ کی عبادت۔ دیکھیے خداوند عالم نماز کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر نماز قائم کرو گے تو آپ خدا آپ کے ساتھ ہے، پھر نماز قائم کرو گے تو آپ فحشاء و منکرات سے بچو گے، اور نماز قائم کرو گے تو خداوند عالم کی خاص رحمت آپ کی شامل ہوگی۔ سورہ مبارک ہے نور کی 56 نمبر آیت میں
خداوند تعالیٰ فرماتے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دے اور اپنے میرے رسول کی اطاعت کریں، کرو گے تو کیا ہوگا؟ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، خدا کی خاص رحمت آپ کے اوپر نازل ہوگی، رحمت خدا کے آپ کے اوپر شامل حال رہے گی۔ اور نماز ہے جس سے کیا ہوتے ہیں؟ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تمام انسان کی برائیوں کو ختم کر دیتی نماز۔ ادھر سے خداوند ہم بیان کر رہے ہیں نماز قائم کرو گے تو آئندہ فحشاء و منکرات سے بچو گے، گزشتہ آپ کے گناہوں کو پھر نماز ہی دھو کے پاک کر دی۔ سورہ ہود کی 114 نمبر آیت میں اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز کو پڑھیں دن کے دو طرف اور رات کے ایک وقت پہ، 5 وقت کی نمازوں کے بارے میں بیان ہوا۔ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک یہ نماز ہے جو آپ کی برائیوں کو، آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتی، فنا کر دیتی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، یہ ایک یاد دہانی ہے ذاکر لوگوں کے لیے، جو تذکر لیتے ہیں ان کے لیے ایک تذکر ہے کہ یاد رکھو نماز برائیوں کو، نماز فحشاء و منکرات کو ختم کر دیتی۔ اگر گزشتہ زندگی میں کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی تو نماز پڑھیں، نماز خود بخود ان کوتاہیوں کو ختم کر دے، آئندہ آپ کو فحشاء و منکرات سے روک دے، اس سے بہتر کیا اسی لیے دیکھیں جو نماز کیا کرتے ہیں، نماز کیا کرتی ہے؟ انسان کو انسان کے گناہوں کو پاک کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے مولا کائنات امیر المومنین ہے، امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کیا؟ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 299 میں عجیب حدیث ہے، فرماتے ہیں ما اہمنی ذم امہلت بعدہ حتی اصلی رکعتین واسأل اللہ العافیہ، مجھے کسی گناہ کے بارے میں خوف نہیں ہے، کوئی گناہ انجام دینے کے بعد مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، ما اہمنی ذم، میرے لیے کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، وہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو میرے لیے کوئی پریشان کنندہ نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ امہلت بعدہ حتی اصلی رکعتین، کہ اس گناہ کو انجام دینے کے بعد مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے تو، اگر مجھے یقین ہو کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مل سکتی ہے تو جتنا بھی بڑا گناہ میں انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مل گئی تو اثر اللہ عافیہ، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد خدا سے عافیت کی دعا کروں گا تو وہ گناہ معاف ہوتا ہے، وہ گناہ پھر ختم ہوتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ اب یہ جو امام نے نہیں کہہ رہے کہ آپ گناہ کریں اور تو کیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، یعنی نماز کی اہمیت بیان کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے ساتھ آپ کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ دیکھیں نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کیا؟ ما اہمنی ذم، میرے لیے کوئی گناہ یعنی کیا ہے؟ اہم نہیں ہے، کوئی گناہ پریشان کنندہ نہیں ہے۔ امہلت بعدہ، اگر اس گناہ کے بعد مجھے مہلت مل جائے حتی اصلی رکعتین، کہ 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہوں، 2 رکعت نماز صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، سعادت ملتی، تو پھر سمجھو کہ آپ کے تمام گناہ مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ اور دیکھیں حدیث قدسی میں خداوند تعالیٰ فرماتے نماز کی اہمیت دیکھیں، نماز کو واقعی اہمیت ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں من احدث ولم یتوضا فقد جفانی، جس کسی کو وضو کی ضرورت پڑ گئی، واش روم میں جانے کے بعد انسان کو وضو کرنا ہے، اب وہ وضو نہیں کر کے بیٹھے تو خداوند تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں فقد جفانی، اس نے میرے اوپر جفا کیا، ظلم کیا۔ اور ومن توضا ولم یصلی رکعتین فقد جفانی، لیکن کیا کیا؟ وضو کی ضرورت پیش آئی تھی، وضو کیا، لیکن وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نہیں پڑھ لیا تو پھر میرے اوپر ظلم کیا ہو۔ ومن صلی رکعتین ولم یدعنی فقد جفانی، وضو کیا، 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیا، اس 2 رکعت نماز کے بعد پھر مجھ سے دعا نہیں مانگا تو میرے اوپر جفا کیا، ظلم کیا۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ اب خداوند تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں ومن احدث وتوضا وصلی رکعتین ودعا،
اگر کسی شخص نے وضو کیا، وضو کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دعا بھی مانگا، وَلَمْ أُجِبْهُ، اگر پھر اس صورت میں نے ان کی دعا کو قبول نہیں کیا تو فَقَدْ جَفَوْتُ، میں نے اس کے اوپر ظلم و ستم کیا، وَلَسْتُ بِرَبٍّ جَافٍ، میں ایسا پروردگار نہیں ہوں کہ کسی کے اوپر ظلم و ستم کروں، میں ضرور اس کے اوپر رحم و کرم کرتا ہوں اور اس کے دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دیکھیں دعا کی اہمیت اور نماز کی اہمیت، خدا فرماتے ہیں ایسے بیٹھنے سے ان سردیوں کی لمبی راتوں میں وضو کریں ٹھنڈے پانی سے اور جاگے کیا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر دعا مانگیں۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اپنی مادر گرامی مریم مقدس سلام اللہ علیہ سے کہا کہ مادر جان اگر آپ چاہتی ہیں تو میں زندہ کر کے واپس دنیا میں لا سکتا ہوں، آپ دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک دفعہ موت کی سختی کو برداشت کر چکی ہوں، ابھی دوبارہ دنیا میں آ کے واپس موت کی سختی کو برداشت کرنے کی طاقت و صلاحیت میرے اندر نہیں ہے۔ تو پھر تمنا ہے دنیا میں آنے کی؟ ہاں تمنا ہے، لیکن نہیں آؤ گی۔ کس چیز سے، کس وجہ سے تمنا رکھتی ہوں دنیا میں آنے کی؟ کہا 2 چیزوں کی وجہ سے میں تمنا کرتی ہوں کہ دنیا میں آؤں، ایک سرد راتوں میں، ٹھنڈے راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھوں جس سے اتنا ثواب، اور ایک گرم گرم دنوں میں روزے رکھوں، ان طولانی دنوں میں روزے رکھوں جس سے اس سفر میں جو آخرت کے سفر ہے وہ آسان ہو۔ یہ 2 چیزوں کی خاطر مریم سلام اللہ علیہ دنیا میں آنا چاہتی۔ یہ موقع ہمیشہ نہیں ملتے کہ نماز کے بارے میں۔ اب نماز کے بارے میں کچھ آیات و روایت ذکر ہو گئی، لیکن نماز میں بھی ایک نماز ہے جو انسان کو عروج تک پہنچا دیتی، جو انسان کو عرش تک پہنچا دیتی، وہ کیا ہے؟ نماز تہجد ہے، نماز شب ہے۔ نماز میں نماز شب کو پڑھیں، جس کے متعلق قرآن مجید میں عجیب انداز میں بیان ہوا۔ نماز تہجد کے مقام عظمت کو رب العالمین نے کس انداز سے بیان کیا ہے۔ سورہ اسراء کی 79 نمبر آیت، 79 نمبر آیت میں خدا فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے میرے حبیب رات کے کچھ حصے میں اٹھ کے کیا کریں؟ نماز تہجد پڑھیں، نماز شب پڑھیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں کیا کریں؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تہجد یعنی سو کے دوبارہ جاگے عبادت کی، اس کو کہتے ہیں تہجد۔ سوئیں، آرام کیا، گرم بستر کو چھوڑیں، خدا کی خاطر نکلیں، اور کیا کریں؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ عبادت آپ کے لیے خاص ہے۔ بس کائنات کی سب سے اہم ترین ہستی پیغمبر پاک، اور ان کے لیے اہم ترین تحفہ نماز تہجد کی شکل میں دے رہا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور یہ نماز پڑھے تو کیا ہوگا؟ آگے انجام بیان کر رہا ہے، اس کا فائدہ بیان کرتے فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تاکہ اس نماز تہجد کے ذریعے سے، نماز شب کے ذریعے سے آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے، مقام شفاعت تک، مقام قرب تک، مقام محمود تک پہنچائے۔ دیکھیں ہم وطن چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں تو پیغمبر پاک کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کی راہ میں قدم اٹھانا ہے، مقام محمود تک پہنچنا ہے، تو بغیر نماز تہجد کے ممکن نہیں۔ اور ہم طالب علم، ہم یہاں پہ آئے ہیں، اپنے علاقے میں جا کے ایتام آل محمد کی ہدایت کریں، ان کے ہاتھ تھام کے اوپر لے جائیں، یہ ممکن ہی نہیں جب تک ہم خود سے نماز تہجد کا اہتمام نہ کریں۔ نماز تہجد نہیں پڑھیں گے کیسے لوگوں کو ہم نجات دیں؟ پیغمبر پاک کو کہہ رہے ہیں آپ تہجد کو نہیں پڑھیں گے، مقام محمود تک نہیں پہنچ سکتے۔ مقام محمود یعنی مقام شفاعت ہے، امت کے ہاتھ پکڑ کے خدا تک پہنچانا، اسے کہتے ہیں شفاعت۔ یہ کام اس وقت کر سکتے ہو جب آدھی رات آپ خدا کے ساتھ رات دنیا سے گزاریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ پھر نماز تہجد کے بارے میں اس اہمیت کے ساتھ پیغمبر پاک کو بیان کر رہے ہیں سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھے والے حبیب، آرام سے کملی اوڑھ کے بیٹھے ہیں، قوم، کھڑے ہو جائیں عبادت کے لیے، قم اللیل الا قلیلا،
رات کو اٹھ کے نماز تہجد پڑھیں. اللہ قلیلا، اللہ ہاں کچھ وقت آرام بھی کریں. نصف ہو امین کچھ منہ قلیلا، نصف رات یا نصف رات سے بھی زیادہ عبادت میں گزار. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں، نماز تہجد پڑھیں. اور آگے وجہ بیان کرتا ہے نماز رات کی عبادت کیا کرتی ہے انسان کو. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا، بے شک رات کی عبادت میں وہ اثر ہے. خدا فرماتا ہے ان بے شک ناشیۃ اللیل، رات کی نشاط، رات کی عبادت، رات کا جو سرور ملتا ہے آپ کو، آپ کی روح کو عبادت سے ناشیات ملتی ہے، سرور ملتا ہے. رات کی عبادت میں سرور ہے، رات کی عبادت میں سکون ہے، رات کی عبادت میں جسم کو اور روح کو طاقت ملتی ہے. اور کیسی طاقت ملتی ہے؟ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا، آپ کے دشمن کو روندنے کے لیے اور آپ کو طاقتور بنانے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. کیا نماز تہجد دو کام کرتے، ایک تو آپ کو طاقتور بناتی، دوسرا آپ کے دشمن کو کمزور بناتی. پھر فرماتے ہیں کیا ان ناشیۃ، رات کو اٹھ کے عبادت کریں. ہم کیا کہتے ہیں صبح آپ کے کام ہے، مدرسے میں جانا ہے، آفس میں جانا ہے، رات کو آرام سے سوئیں. خدا مندارم کہہ رہے ہیں کہ حبیب ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا ان لک فی النہار سبعا طویلا، دن میں آپ کے بہت زیادہ کام ہیں. دن میں آپ کو مچھلی کی طرح تیرنا ہے، گھر گھر جا کے لوگوں کی ہدایت کرنا ہے. دن میں آپ کے کام بہت زیادہ، اسی لیے رات کو عبادت کرو گے. یعنی رات کو عبادت کر کے انرجی حاصل نہیں کرو گے تو دن میں کچھ نہیں کر سکتے ہو. ہدایت کرنا ہے، ہدایت کوئی معمولی کام نہیں ہے. ہدایت کرنا چاہتے ہو تو رات کو عبادت کر کے چارج ہو جاؤ، عبادت کر کے مضبوط ہو جاؤ، پھر دن کو عبادت کیا ہے لوگوں کی ہدایت کرو. دیکھیے رات کی عبادت کیا کرتی انسان. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا، رات کی عبادت کی اتنی اہمیت ہے، نماز تہجد کی اتنی اہمیت ہے. رب العالمین قسم کھاتا ہے اس نماز کی. سورہ فجر میں کیا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم اور نماز شفع اور وتر کی قسم. اس نماز کی قسم کھاتا ہے خدا بندہ. اور سورہ مبارک ہے سجدہ میں خدا بندہ نماز تہجد پڑھنے والوں کی عظمت اور ان کے مقام بیان کرتے، فرماتے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. رات کو کیا ہوتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اپنے پہلوؤں کو بستر سے الگ کرتے. کچھ خدا کے بندے نکلتے ہیں، نکل کے عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خدا کے درگاہ میں پکارتے ہیں، التجا کرتے ہیں خوف میں اور طمع میں. خوف کے لاحق ہیں کہ اپنے گناہ ہے، اس وجہ سے طمع کرتے ہیں خدا وندارم کے فضل و کرم زیادہ ہے کہ. اب خدا وندارم فرماتے ہیں کیا ان کا اجر و ثواب کیا ہے وہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کسی فرشتے کو یہ حق نہیں دی کہ آپ نماز تہجد کے ثواب لکھ دیں. آئی کیا کہتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. کوئی نفس نہیں جانتا ہے ما اخفي لهم، ان کے لیے نماز تہجد کا اجر و ثواب جو ہم نے چھپا کے رکھا ہے. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے، ان کی آنکھوں کی روشنی کے لیے جو ثواب ہم نے، اجر جو ہم نے پوشیدہ کر کے رکھا ہے وہ کوئی نہیں جانتا ہے. کل قیامت کے دن ہم ان کو دیں گے، عطا کریں گے تو پتہ چلے گا. نماز سورہ انشراح میں بھی خدا فرماتے ہیں نماز تہجد کے بارے میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے حبیب دن بھر آپ نے لوگوں کی ہدایت کیا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ، آپ فارغ ہوئے نا اس ڈیوٹی سے، کیا ہو جائے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف پلٹ کے آئے نماز تہجد میں. وہاں جا نماز میں دیکھیں گے آپ دن بھر کام کی، رات جا کے بسترے میں نہیں، آپ خدا کے لیے رات دنیا نماز تہجد. سورہ مبارک زمر میں خدا وندارم فرماتے امن هو قائم امن هو قانت علی ربہ، ہم وہ شخص برابر ہو سکتے جو آرام سے سوڑ کے بیٹھا ہے وہ، اور جو عبادت میں. امن هو قانت
آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. وہ رات کی عبادت کرتا ہے خدا کے اجر و پاداش کی امید میں. امن ہوا قانت آناء اللیل، رات کے وقت، ساجدا وقائما، یا سجدے میں نظر آتا ہے یا قیام میں نظر آتا ہے. یرجون رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت کی امیدوار ہے. قل کہہ دو ابھی ان سے، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح نماز تہجد پڑھنے والے اور سونے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. نماز تہجد پڑھنے والوں کا الگ ایک مقام خداوند عالم کی درگاہ میں. پیغمبر پاک نے امیر المومنین السلام کو خاص وصیتیں کی. ان میں سے ایک وصیت کیا کہتے ہیں؟ یا علی علیک بسحرات علیک بنافلۃ اللیل علیک بنافلۃ اللیل علیک بنافلۃ، 3 مرتبہ کا اے علی آپ نماز تہجد کے ساتھ جڑے رہیں جڑے رہیں جڑے رہیں. پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو نماز تہجد کو معمولی سمجھتا ہے، نماز کو ترک کرتا ہے. وہ نماز تہجد کے بارے میں، نماز شب کے بارے میں روایات میں 100 فوائد ذکر ہوئے ہیں. چہرے کی نورانیت ہے، دشمن ذلیل و رسوا ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے، زندگی سے پریشانیاں مشکلات ختم ہوتی ہیں. سارے حدیث میں ذکر ہوئے نماز تہجد کے بارے میں. آپ لوگ بہت بہتر جانتے ہیں، آپ لوگ نماز گزار ہیں، نماز تہجد پڑھنے والے ہیں. ہم ابھی حالات بدل گئے کیا؟ نماز تہجد نہیں پڑھنے والا ہے، پڑھنے والوں کو نصیحتیں کر رہا ہے کہ نماز تہجد پڑھو گے. تو دعا کریں کہ ہمیں بھی توفیق مل جائے نماز تہجد پڑھنے کی. امام حسن العسکری علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ انسان مرنے کے بعد کل یہاں سے روح قبض ہونے کے بعد خداوند عالم کی طرف سفر شروع ہوتا ہے. ہر بندے کو رب العالمین کی درگاہ میں پیش ہونا ہے. سفر کو شروع ہوتا ہے. اب سفر کرنے کے لیے کوئی شخص پیدل چلتا ہے، کوئی بائک میں جاتا ہے، کوئی بہترین گاڑی میں، کوئی اس سے ایک سٹپ والا تھا، کوئی جہاز کیا ہے باہر جاتا ہے. یہ دنیا کی ویو سسٹم ہے. اسی طرح امام حسن العسکری السلام فرماتے کہ مرنے کے بعد بھی خدا کی طرف سفر شروع. اب سفر میں سارے لوگ پیدل ہوں گے، سارے لوگ خدا کی طرف سفر میں پیدل، الا وہ لوگ جو نماز شب پڑھتے تھے ان کے لیے سواری کے بندوبست. وہ سواری ان کے لیے کیا ہے؟ نماز شب کو جس انداز سے پڑھو اس انداز کی سواری ملے گی. اگر بڑے مشکل سے آخر کی 3 رکعت پڑھے ہو تو کیا ہے سائیکل آپ کو ملے گی، اسی میں جاؤ گے. نہیں، نماز سب کو خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھے ہو اور خداوند عالم کے درگاہ میں راز و نیاز کرتے ہوئے پڑھے ہو نماز شب کے ساتھ، پھر کیا ہے سورہ قرآن کی صورتوں کی تلاوت بھی کی ہو تو آپ کو بائک ملے گی، آپ کو اچھی سی گاڑی وی ایٹ ملے گی. پھر بھی اگر وہ آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ کی طرح نماز شب پڑھے ہو، نماز شب نماز وتر کی قنوت میں دعائیں جوشن کبیر کی تلاوت کرتے تھے بزرگان، اس طرح آپ نے پڑھ لیو تو پھر آپ کے لیے کیا ہوگی؟ باقاعدہ ہوائی جہاز ہوگی، اس کے ذریعے سے فوراً آپ خدا کی درگاہ میں. یعنی سواری چاہتے ہو تو نماز شب میں کیا، باقی جتنے بھی عبادتیں کی ہو تو سفر میں پیدل ہی جانا ہے. نماز شب پڑھ رہے ہو تو پھر وہاں پہ سفر کے لیے سواری کا انتظام کرنا ہے تو نماز تہجد سے کیا ہے. خداوند عالم ہم سب کو نماز گزاروں میں سے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد.